اور یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ رمضان کا مہینہ نہایت مقدس اور برکتوں والا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ قرآن بتدریج نبی اکرم پر 23 سالوں میں نازل ہوا۔ قرآن میں ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کرنے والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہی 2 ہجری کو پہلی اسلامی جنگ غزوہ بدر پیش آئی، جو مسلمانوں کی پہلی عظیم فتح تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن اللہ کی مدد سے انہوں نے کفار مکہ کو شکست دی۔ رمضان 8ویں ہجری میں نبی اکرم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ یہ وہ تاریخی موقع تھا جب کفار مکہ کی طاقت ختم ہوئی اور اسلام کو عرب میں غلبہ حاصل ہوا۔ رمضان کا مہینہ روحانی تربیت، تزکیہ نفس اور اللہ قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا ہر بالغ، عاقل اور صحت مند مسلمان پر فرض ہے۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ اس کا مقصد تقوی، پرہیزگاری حاصل کرنا ہے۔ ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ رمضان کے روزے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکھے جاتے ہیں۔ روزے کے دوران کھانا، پینا اور دیگر مفطرات، روزہ توڑنے والے اعمال سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ تراویح، رمضان کے مہینے میں رات کے وقت تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، جو سنت موقدہ ہے۔ یہ نماز عشاء کے بعد ادا کی جاتی ہے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی اکرم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی اکرم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف بیٹھنا سنت ہے۔ اعتکاف میں انسان دنیاوی معاملات سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو بے حساب اجر ملتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ روحانی ترقی، تزکیہ نفس اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ مہینہ صبر، عبادت اور خدمت خلق کا پیغام دیتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھائے اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔